نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ اور خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ اس آیت پاک کے تعلق سے کل عرض کیا، پچھلی آیت پاک میں جن دو قسم کے انسانوں کا ذکر تھا، ایمان والے، ان کے تعلق سے فرمایا گیا جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اللہ نے ان کے لیے نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتے ہیں۔ اور کفار کے تعلق سے فرمایا فی ظلمات لیس بخارج منہا، کفار ایسے اندھیریوں میں ہیں جن سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب اس آیت پاک میں ان کی علامتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کل کی تفسیر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دو قسم کے انسانوں کا ذکر ہے، مومن اور کفار۔ تین طرح علامتیں یہاں بیان ہوئی۔ اللہ کہتا ہے جسے راہ دکھانا چاہے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تصوف کے اندر شرح صدر، سینہ کھولنا، اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ علم تصوف میں صوفیاء کرام اس کے لیے اپنے مریدین کو مجاہدات کرواتے ہیں، شرح صدر، سینہ کھول دینا۔ یہاں اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی، ایک رب کا ارادہ، ایک اللہ کا ہدایت دینا، اور ایک سینہ کھول دینا۔ یرید، یہدی اور یشرح، کھولنا۔ اب ان تینوں چیزیں ظہور کے لحاظ سے ہے، وقوع پذیر ہونے کے لحاظ سے، ورنہ کل میں نے عرض کیا لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ تو میثاق کے دن ہو گیا، کون ایمان لائے گا اور کس کا خاتمہ کفر پہ ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ میثاق، یوم میثاق، ڈے آف دا کنسیپٹ، ایک نظریہ، ایک کمپیکٹ عہد کا دن، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا اس وقت تو کہنا ہی پڑے گا، قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ پھر ان میں بھی چھانٹا گیا سب کو، نبیوں کی روح سے، پھر عام مومنین کی روحیں، پھر اولیاء و اقطاب و صالحین کی روحیں، سب سے الگ الگ محاذ پہ اللہ نے وعدہ لیا۔ اور پھر اللہ نے خاص نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نے خاص یوم میثاق کے دن انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ ان سے یہ وعدہ تھا، نبیوں سے، کہ تم سے یہ وعدہ ہے کہ جب میرا محبوب تمہارے زمانے میں آئے، اللہ اللہ، حضور کی شان دیکھیے، اگر میرا محبوب، رب تو جانتا ہے کہ محبوب تو آخر میں آنے والے ہیں، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، آگے حضور آخر ہی میں آنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب تمہاری خبر تھے تو موخر مبتدا ہو۔ ابھی آپ کے لیے گھاڑا پڑے گا، علم نو کا شعر ہے، سب تمہاری خبر تھے تم موخر مبتدا ہو،
کیا جب ازمار قبل ذکر رتبتاً سابق آپ ہو. اب حضور تو آخر میں آنے والا ہے، مگر ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے. میثاق کے دن محبوب کی عظمتیں بتائی جا رہی ہے. اللہ نے ابتدانے میں بھی عظمت محبوب بتائی ہے اور انتہا عالم حشر میں بھی بتائے گا. یہ محبوب سے جو رب کا پیار ہے، اس وقت نبیوں کو جمع کر کے کہا دیکھو وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آئے تو جیسا ہو ہر اعتبار سے اے گروہ انبیاء میرے نبی کی مدد کرنی ہے. وہاں وعدہ لیا اور یہ عظمت کے لیے تھا، محبوب کے لیے، ورنہ انبیاء کرام کو تو اللہ نے ہدایت ہی پہ پیدا کیا ہے. میں نے کہا فطرت ہی ہے ان کی ہدایت. اور آخر میں جو پہلا جلسہ ہوا روحوں کا، جو کانفرنس ہوئی روحوں کی، اس وقت بھی عظمت محبوب، اور آخر میں جو جلسہ ہوگا عالم حشر میں، اس میں بھی محبوب کی عظمت. ٹاپک ہر جگہ پہ، چاہے ابتدا ہو چاہے انتہا، چاہے ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہر زمانے میں مقصد صرف محبوب ہے، مقصد صرف حضور ہیں. اس لیے اللہ فرماتے حدیث قدسی ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا لولاک خلقت الارض والسماء لولاک خلقت الارض والافلاک، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، ولا اللوح والقلم والعرش، نہ لوح بناتا نہ قلم بناتا نہ عرش بناتا نہ کرسی بناتا، نہ آدم پیدا کرتا نہ موسیٰ بناتا نہ عیسیٰ بناتا نہ خلیل کو پیدا کرتا. محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہمارے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا، میرے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا. محبوب یہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں پیدا کرنا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. مقصد چاہے عالم میثاق ہو، چاہے عالم دنیا ہو، چاہے عالم حشر ہو، مقصد صرف محبوب اعظم ہے. ہم کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہم محبوب کے لیے ہوں، اور جو دل محبوب کا نہیں ہے اس کا آنا یا دھکا کھانا ہے. آیا زندگی گزارا اور مر گیا. جو محبوب کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے نہیں ہے، اور جو حضور کا ہے وہ اگر ذرہ ہے تو رب کے نزدیک وہ آفتاب ہے، رب کے نزدیک وہ قطرہ، وہ سمندر ہے. جو محبوب کا ہے وہ دنیا کی نظر میں کچھ بھی ہو مگر وہ عند اللہ بہت بڑا ہے. جو حضور کا ہے تو مقصد صرف سرکار اور حضور کی آمد ہے. اسی لیے یہ سب ناز و ادا یہ انداز ہیں. استاد زمن کہتے ہیں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اللہ کیوں نہیں سنوارتا، سورج بنایا کیوں نہیں بناتا، چاند بنایا، وجعلنا النجوم، اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے، زمین بنائی، سبزہ اگایا. یہ ساری آرائشیں اللہ نے دنیا میں کیوں کی ہے؟ اس لیے یہ دنیا سنواری گئی ہے. محبوب دلہا تمہیں بنا کر بھیجنا ہے. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں، تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں، ہزاروں جنتیں آ کے بسی ہے کوئے جانا میں. ہزاروں جنتیں محبوب کے در پہ ہیں. جنت خود مشتاق ہیں کہ اللہ اسے محبوب کی بارگاہ کا حصہ بنا دے. یہ محبوب کے لیے ہی سب کچھ ہے. اور جو محبوب کا نہیں ہے وہ بہت بڑا ہو جائے دنیا کی نظر میں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. تو یہ ہے اللہ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا تو وہ بھی محبوب کا جلسہ دنیا میں، محبوب عالم حشر. اللہ اللہ رب تو سب جانتا ہے
پہلے ہی محبوب کے پاس بھیج دیتا، مگر نہیں، آدم، صفی، نوح، داؤد، حضرت خلیل، سب کے پاس کہیں بگڑی نہ بنے، پھر محبوب کے پاس بگڑی بنے اور محبوب کہیں، انبیاء تو کہیں کہ نہیں، میں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اور محبوب مقام محمود پہ انتظار کر رہے ہیں اور کہنے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں انا لا، آؤ تمہارے لیے ہی رب نے مجھے بٹھایا۔ یہ سب نبیوں کا قول اذهبوا الی غیری، مگر محبوب انا لا، تو وہ بھی سب محبوب ہی ہے۔ شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں تب سب شفاعت کریں، حضور کے پاس ہو تب جا کے بگڑی بنے۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ اللہ تو ازلی ابدی عالم الغیب و شہادہ ہے، اگر جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے، کسی کی مجال ہے کہ اعتراض کرے، آبجیکشن کرے کہ مجھے کیوں ڈالا؟ مجال ہے؟ ڈال دیتا ڈائریکٹ۔ حشر کا میدان کیوں قائم کیا؟ مرنے کے بعد چلو یہ جہنم، یہ ڈال دو جہنم میں، جنت یہ جنت میں جانے دو، مگر عالم حشر لگایا گیا۔ استاد زمن کہتے ہیں اس لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ ازل میں سب فیصلہ ہو چکا ہے، میثاق کے دن فیصلہ ہو چکا، اب یہاں تو ان کا ظہور ہو رہا ہے کہ اب کون ہدایت پہ ہے، کون کفر پہ مرے گا۔ اب وہ کل میں نے وہ قرآن دازی والی مثال دی تھی، ہو چکا ہے سب، یہاں ظہور ہو رہا ہے ان چیزوں کا۔ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ایک کافر ہے مگر اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے تو پھر ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ کفر کی وادیوں سے نکال کر ایمان کے ایک اجالے مکان میں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، جسے ایمان دینا چاہتا ہے، عرفان دینا چاہتا ہے۔ رب حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، کتنے بڑے یہودیوں کے عالم تھے، توریت کے جاننے والے، اور دل میں خیال تھا کہ میں تو محمد عربی کو نہیں دیکھوں گا، ان کو تو جو دیکھتا ہے تو انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے عالم تورات کے، تو ایک دن اب اللہ تعالیٰ جب نوازنا چاہتا ہے تو سبب بنا دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سبب بن جاتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے، ریزنز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ بندے جیسا لکھ دیا ہے اللہ نے وہاں آ کے بندہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں دیکھوں گا ارادہ تھا، مگر بازار سے نکل رہے تھے، سامنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ان کے غلام نے کہا کہ وہ جو آ رہے ہیں وہی محمد بن عبداللہ ہیں۔ ارے ان کو تو میں نہیں دیکھوں گا، ان کو تو جو دیکھتا ہے اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کر کے ان کا اسلام قبول کر لیتا ہے، نہیں دیکھنا ہے۔ ارادہ پوروک بال ارادہ آنکھیں بند کر رہے ہیں اور بڑی تیزی اور دبا کے بند کر رہے ہیں۔ اب یہ آگے جا رہے ہیں، وہاں سے محبوب آ رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے عبداللہ بن سلام نہیں جا رہے ہیں، یہ آگے جا رہے ہیں، ان کا کفر پیچھے جاتا ہے، ایمان کے آگے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی محبوب کے قریب آ گئے، حضور کے قریب آ گئے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا ایک ترکھی نظر سے دیکھ تو لوں، تھوڑا دیکھ تو لوں۔ اللہ اللہ بالکل قریب آ کر جیسے ہی دیکھا ہے حضور کو، تورات میں جتنی آیتیں رسول اللہ کے چہرے پاک کے تعلق سے تھی، حافظ تھے یہ تو تورات کے، جتنی آیتیں محبوب کے جلوے حسن جہاں آرا کے تعلق سے تھی، ایک نظر دیکھا توریت کی آیت عبداللہ بن سلام کے دماغ میں آنے لگی۔ کہا تورات میں جس آخری پیغمبر کا حلیہ بتایا ہے، قسم رب کعبہ کی یہ وہی چہرہ ہے۔ اب اللہ ایمان دینا چاہتا تھا، دیکھ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹے کے چہرے پہ وہ نور نہیں ہے جو آپ کے چہرے پہ نورانیت ہے۔ حضور آپ کا چہرہ ہی آپ کے دین کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اب ہاتھ بڑھائیے
اپنے دامن میں مجھے پناہ دیجیے۔ اب اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تو پھر اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک قافلہ تھا، وہ شام سے نکلا تھا، غالباً مصر کی طرف یا کہیں جا رہا تھا تجارت کے لیے، یہودیوں کا، بڑے بڑے احبار علماء یہود، علماء یہود کے بہت بڑے بڑے اسکالرس گزرتے گزرتے، شاید میں عرض کر چکا ہوں تفسیر میں، مکہ سے گزرے، مکہ شریف راستے میں آیا تو لوکیشن دیکھا تو ایک کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو یہاں پہلے آ چکے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں مگر کبھی کبھی دل میں ہوتا ہے کہ یہاں پہلے آ چکا ہوں، لگتا ہے اصل میں آئے نہیں ہوتے، کبھی اس کو پڑھا ہوتا ہے یا وہ نقشہ کسی سے سنا ہوتا ہے، تو پھر دماغ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہلے آ چکا ہوں، یہاں میں پہلے آ چکا ہوں۔ وہ علماء احبار یہود کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم آ چکے ہیں یہاں۔ کہا ہمارا پہلا اتنا لمبا سفر ہے اور ہم یہاں کیسے آئیں گے؟ تو پھر بہت سارے جو ہے آپس میں چرچا وچارنا کی تو کہا ہم آئے تو نہیں ہیں مگر یہ جو شہر کا لوکیشن ہے، چاروں طرف پہاڑیاں، بیچ بیچ میں کہیں کھجوروں کے درخت، یہ ریتی والی زمین، یہ پورا لوکیشن آپ کو معلوم ہے ہم نے آخری پیغمبر کے جو آمد کی جگہ ہماری کتاب، آسمانی کتاب میں بتائی گئی ہے، وہ اسی طرح کے علاقے میں آئیں گے، ہم آئے نہیں ہیں، کتاب تورات میں اس جگہ کو پڑھا ہے۔ اچھا ہاں، آخری پیغمبر اسی طرح کی زمین میں آنے والے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا تو کب آئیں گے؟ کہ جب یہاں گزر ہی رہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ آئے کہ نہیں آئے۔ اللہ اللہ، پوچھ ہی لیتے ہیں آئے کہ نہیں آئے۔ تو ابھی شروع کا دور تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ اللہ پوچھا بھی، اللہ دیکھو ایمان دینا چاہتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ شمع حق کو بجھا سکتا ہے کون؟ شمع حق کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو کہا کب آئیں گے وہ تو پیغمبر؟ ابھی تو اتنے سال نہیں گزرے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آخری بنی اسرائیل کے پیغمبر جناب عیسیٰ تشریف لے گئے۔ اس طرح کی باتیں سوچی کہ کب آئیں گے؟ کہ جب گزر ہی رہے تو پوچھ ہی لیتے ہیں، شاید کچھ ہو تو کسی سے پوچھا، اتفاق جس کے پوچھا تھا اس نے جواب بھی بڑا اچھا دیا، کہاں کہ تم کہتے ہو آخری پیغمبر، ایک آدمی ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ کہا اچھا چلو ملاقات کرتے ہیں۔ علماء یہود جو تھے جب سفر کرتے تھے تو تورات لے کے چلتے تھے، تورات جیب میں رکھتے تھے، جھولے میں، اپنے اٹیچی میں، یا جو بھی ان کے پاس بکسا رہا اس میں وہ تورات لے کے چلتے تھے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، سفر میں سب رکھو مگر قرآن پاک بھی رکھو۔ ہم سب فیسلٹی کرتے ہیں، نکلتے وقت بیوی سے کہتے ہیں چارجر لیا؟ یہ ہمارا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے سفر کا، چارجر لیا، موبائل لیا، پاور بینک لیا، یہ ساری چیزیں رہتے ہیں، مگر کبھی خیال آیا کہ قرآن مجید بھی لیا؟ چھوٹے قرآن شریف کے نسخے ملتے ہیں جو اٹیچی میں رہ جائے اور محفوظ جگہ پہ، کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ مصلی لیا؟ کوئی بولتا ہے کہ اگر سفر کر رہے ہیں وقت نماز آ گیا تو مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے، مصلی لیا، ٹوپی لیا، قرآن یہ نہیں لیتے ہیں ہم لوگ، اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب دنیا کیا ایسا نشہ ہے، چارجر یاد رہتا ہے، موبائل کی بیٹری، یہ ساری جیون ضروریات یہ چیزیں ہیں، ہونا چاہیے، یہ یاد رہتا ہے، مگر اسلامی شریعت سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں وہ یاد نہیں رہتی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے ممبئی جاتے ہیں تو مصلی لے کے جاتے ہیں، نماز کا وقت تو آ ہی جاتا ہے، کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے
جنہیں نمازوں سے محبت ہے یا کہیں بھی جاؤ تو سفر میں رسول پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کے مشکات میں آگے والے بیان میں آئے گی حدیث پاک، سرکار جب سفر فرماتے ہیں تو سرما، کینچی، تیل، یہ ساری چیزیں جو سنت کے دائرے میں، مسواک، یہ سب چیزیں سرکار رکھتے. چادر پاک ہوتی رسول پاک کی، جس چادر کو سرکار اوڑھتے بھی تھے، ایک مصلی رہتا تھا، یہ ساری چیزیں سفر میں رہتی تھی. یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے. ہماری علامت سے کبھی رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. یہ ساری چیزیں بھی سفر میں یاد ہونی چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہے. اب آج کل تو ہیں، میں نے کافی لوگوں کو دیکھا. لاسٹ ٹائم میں بریلی شریف گیا تو ہوائی جہاز میں میرے پاس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہیں کے ممبئی کے تھے، کہیں کے تھے، مگر جب جیسے ہی فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے انہوں نے فوراً قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں ان سے ایک دو سوال کیا، میں نے کہا آپ کے جتنے سوال ہو 2-4 منٹ میں کر لو، پھر میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا. اب جب تک جہاں جانا تھا، لینڈنگ ہونا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا انہوں نے 12واں پارہ شروع کیا اور جہاں سے لینڈنگ ہوا 2 گھنٹے میں اس نے 3.5-4 پارے ختم کر لیے. ہیں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں یہ ساری چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے، آپ کے سفر میں آپ کا اسلام ساتھ میں ہونا چاہیے، ہمارا مذہب ساتھ میں ہونا چاہیے. جو ہے یہودی صلیب لگا کے لگتا ہے، سکھ لوگ ہیں وہ اپنے شعار کے ساتھ، پگڑیوں کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارا شعار بھی اسلامی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں. کچھ لوگ اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں. ابھی کچھ دنوں اخبار میں ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ ان کو شرم آتی ہے کہ وہ کہیں کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. جب تجھے شرم آتی تو مسلمان تو رہا ہی نہیں، تو ادھر ہی چلا گیا. کتنے دنیا دار ہیں اور دنیا اور کافروں کی صحبت نے انہیں بگاڑ ڈالا. تو ان کے مجمع میں جاتے ہیں تو انہیں شرم ہوتی ہے، وہ دل میں یہ فیل کرتے ہیں کہ کاش ہم مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوتے، معاذ اللہ. اب تو نے ایسا محسوس کیا تو اب تو ادھر والا رہا ہی نہیں، ادھر چلا گیا. ایسے ہوتے ہیں بہت سارے. ارے دنیا الٹ کی پلٹ ہو جائے مگر کبھی عقیدہ اور اسلام اور شریعت میں کبھی بھی سمادھان نہیں ہو سکتا. شریعت کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. آپ چاہے زمین پہ رہیں یا قبر کے اندر جائیں، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہوگا. یہ کبھی بھی یہ شرم نہ کیجئے کہ ان کا مجموعہ ہے تب میں جو ہے. اب ایسا ماحول بن رہا ہے. ایک مولانا صاحب پرسوں تقریر کر رہے تھے میرے ساتھ، ان کا پروگرام تھا، اصلاح معاشرہ پہ بیان اچھا کیے. تو وہ بتا رہے تھے کہ حال ایسا ہو گیا ہے کہ اب آگے چل کر لوگ اتنے ڈر رہے ہیں کہ آگے چل کے لوگ اپنے بچوں کے نام بھی ایسے رکھیں گے جو ادھر میں، تاکہ لوگوں کو نام سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. نام بھی، اب نام رکھنے میں بھی ڈریں گے تاکہ نام اگر مسلم نام ہوتا ہے تو پہچانے جاتے ہیں، کبھی سرٹی میں، کبھی گورنمنٹ ڈاکیومنٹ میں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب نام بھی لوگ ایسے رکھیں گے، رہیں گے مسلمان مگر نام ایسے رکھیں گے تاکہ کہیں پرابلم نہ ہو. تو نام جو دونوں میں چلے، دونوں میں. اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے نام نکال کے آتے ہیں. یہ کمزوری ہے ایمان کی. دنیا الٹ پلٹ ہو جائے مگر کبھی بھی دین اور شریعت کے معاملے میں کسی سے بھی کمپرو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے ہمیشہ اپنے کردار کے ساتھ رہنا چاہیے. کسی کو برا لگے 2 روٹی زیادہ کھائے مگر ہمارا جو مذہب، ہمارا دین ہے وہ سب سے پہلے ہے. وہ چاہے آپ ہوائی جہاز میں بھی سب، کہیں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عام طور پہ ٹوپی جبہ پہنے رہیں گے، ادھر جائیں گے تو ٹوپی اتار دیں گے. ادھر جاتے ہیں تو ٹوپی اتار دیتے ہیں. ارے وہاں تو زیادہ پہننی چاہیے. اگر امام غزالی کہتے ہیں نا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو اللہ راستے تمہارے لیے بنا دے گا. تمہاری نیت اگر صاف ہے تو اللہ راستے بنا ہی دے گا. نیت میں کھوٹ ہوتی ہے تب جا کے معاملہ. اگر نیت اچھی ہے
تو یقیناً آپ کسی کی مجمع میں چلے جاؤ اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا۔ جب حضرت بایزید بسطامی اور جب پادری کے سامنے 52 سوال کرتے ہیں، اس دن پورا واقعہ کیا تھا، زنار باندھ کے آئے، تو کوئی جائے گا کیا؟ ادھر جائے گا؟ مگر حکم ہوتا ہے تو ان کے چرچ میں گرجا گھر میں چلے گئے، بہت بڑا پادری، 52 سوال ہوئے تھے، پورا میں آپ پڑھ سکتے ہو یوٹیوب پہ یہ پورا بیان ہے۔ تو اب زنار پہن کے گئے تھے، انہی لوگوں کی طرح زنار پہنی، انہی کا لباس، مگر پادری جیسے اسٹیج پہ آیا اس کا منہ بند ہو گیا۔ کہا بولو بولو، تو بولنے کے لیے تو بلایا ہے، وہ بھی بڑا دوراندیش تھا کہ اس مجمع میں ایک محمدی بیٹا ہے جس کی وجہ سے میری زبان گونگ ہو گئی ہے۔ سچے رسول پاک کے شیدا کی علامت ہے، جہاں جاتا ہے کافروں پہ روب طاری ہوتا ہے۔ یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دین پر چل کر جو رب سے ڈرتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے ذلیل نہیں کرتا، غیروں میں بھی عزت اللہ اسی کو دیتا ہے، اس کا روب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، ایمان کا روب ہوتا ہے جو اللہ لوگوں پہ ڈال دیتا ہے، ایمان کا روب ہوتا ہے۔ تو پادری کا تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ کھڑے ہو جاؤ، بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا مار دے، کہا نہیں 52 سوال کیے، پورا میں نے عرض کیا تھا، اب ایک ایک سب جواب دے دیے۔ پھر حضرت بایزید بسطامی کہتے اب میں تمہیں ایک سوال کرتا ہوں، جواب دو۔ کہ ٹھیک ہے۔ حضرت بایزید کہتے بتاؤ جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ پادری خاموش ہو گیا، اس کے کہتے تم نے 52-53 سوال کیے، اب اس کے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ لوگ کہتے ہیں اگر اس کا جواب دوں گا تو تم قتل کر دو گے۔ کہا نہیں، ہم آپ کو فالو کریں گے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی۔ پادری کہتا ہے سنو، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورا مجموعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے، اور پھر دوسرے دن بایزید بسطامی کو خواب میں بتایا گیا، بایزید ایک بار تمہیں زنار پہنایا گیا، مگر اس ایک زنار سے ہم نے ہزاروں زناریں توڑ ڈالی، ہزاروں زناریں توڑ ڈالی۔ یہ ہوتا ہے مومن کا دبدبہ، یہ ہوتا ہے مومن کا دبدبہ۔ خیر، تو اب جو ہے اللہ تعالی نے اس آیت پاک میں فرمایا اللہ جسے راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب حدیث پاک میں آیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ یہ شرع صدر کیا ہے، یہ سینہ کھولنا کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سینے میں ایک غیبی نور ڈال دیتا ہے، اپنی طرف سے ایک نور ڈال دیتا ہے جس سے بندے کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور توفیق ہی نہیں ملتی بلکہ نیک عمل کرنا فطرت بن جاتا ہے۔ میں نے کل مجدد الفسانی کا حوالہ دیا، حضرت داتا علی ہجویری کا حوالہ دیا۔ تو اب نیک اعمال کی توفیق اور پھر ان کی طرف میلان نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ یہ شرع صدر جو نور ہے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، علامت ہے کچھ اس کی؟ آقا فرماتے ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت اور دنیا سے نفرت۔ آخرت سے محبت، پھر جہاں بھی آخرت کا ذکر آئے گا بندہ بیٹھ جائے گا۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، آخرت تو دنیا سوتن ہے۔ امام محمد غزالی لکھتے ہیں آخرت تو دنیا کیا ہے؟ سوتن ہے، دونوں کو راضی نہیں کر سکتے، دونوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ آخرت کو راضی کرو گے دنیا ناراض، اگر دنیا کو راضی کرو گے تو آخرت ناراض۔ کسی ایک سے وفا کرنی ہے، کسی ایک سے وفا کرنی ہے، تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے، مگر اب کو ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ دے کہ اب چلو دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، جوگی کا لباس پہن لیا اور سنیاسی لے کر جنگل میں بیٹھ گیا، یا بیوی بچے بھوک مر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنی خانہ داری زندگی جو ہے
بیوی بچے ماں باپ کی تعظیم کمانا، ان سب کو بھی اسلام نے عبادت بنا دیا۔ اب یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کی چیز یا دنیا سے تعلق رکھنے والی کسی چیز میں اس طرح پھنس جائے کہ فرائض و واجبات اور عبادت سے غافل ہو جائے، وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ اب تجارت میں اتنا لگ گیا کہ فجر بھی جا رہی ہے، ظہر بھی جا رہی ہے، عصر و مغرب و عشاء بھی جا رہی ہے، اب وہ تجارت دنیا ہے، اب وہ تجارت دنیا ہے۔ بچوں کے اندر اتنا ویست ہو گیا کہ پھر رب کی طرف اور رب کی بارگاہ میں آنے کا موقع ہی نہ ملا، اب وہ دنیا ہے۔ بیوی کی طرف اس قدر مائل ہو گیا کہ پھر رب کی طرف خیال ہی نہیں آیا، یہ دنیا ہے۔ اور اگر حلال تجارت کر رہا ہے اور وقت پہ اللہ کی عبادت کے لیے سر بسجدہ ہو جاتا ہے تو اس کا تجارت کرنا بھی صدقہ اور نیک اعمال و عبادت ہے، وہ دنیا۔ دنیا کا مطلب ہوتا ہے کام میں اس طرح پھنس جائے کہ پھر فرائض واجبات اور عبادت سے تعلق ٹوٹ جائے، وہ دنیا ہے۔ مگر ہمارے لیے تو ہمارے نبی نے دنیا کی یہ ضروری چیزیں وہ بھی عبادت بنا دی، وہ بھی عبادت بنا دی۔ نزہۃ المجالس کی ایک روایت ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا ہے کہ رسول پاک نے حکم دیا ہے، اور حضرت عائشہ و خدیجہ و اسماء و جویریہ یہ سب ازواج مطہرات سے سرکار بہت اچھا رشتہ حسن اخلاق سے پیش آتے، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ اگر اس نیت سے کوئی اپنی بیوی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، علماء کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ کتنے؟ 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو ہماری دنیا بھی رسول اللہ نے عبادت بنا دی۔ تو دنیا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس طرح لگ جائے کہ عبادتوں سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ ہاں اگر تجارت کر رہا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں حلال تجارت بھی صدقہ ہے، حلال تجارت بھی صدقہ ہے۔ اور جو حلال غذا اپنے اولاد کو کھلاتا ہے تو وہ ایک ایک لقمہ اللہ صدقے میں لکھ دیتا ہے۔ آپ یہ مت کیجئے، امام محمد غزالی نے اور اکثر مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے راضی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں پہ، اپنی اولاد، اپنی بیوی پہ، اپنے ماں باپ پہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب صدقے میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت بن گئی۔ مطلب یہی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ جسے شرح صدر دیتا ہے تو پھر اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے نفرت، آخرت کی رغبت، موت سے پہلے اس کی تیاری۔ یہ 3 علامتیں جس بندے میں ہیں تو سمجھ لو کہ اس کا تعلق آخرت سے جڑ گیا ہے، اس کا تعلق آخرت سے جڑ گیا ہے۔ امام حضرت جو ہے جلال الدین سیوطی نے ایک جگہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ تم اپنا رشتہ خالق سے مضبوط کر لو، اپنا رشتہ خالق سے مضبوط کر لو، اللہ تمہارے تعلقات مخلوق سے بہتر کر دے گا، اللہ تمہارے تعلقات مخلوق سے بہتر کر دے گا۔ تم رشتہ خالق سے جوڑ لو، جو خالق کا نہ ہو کہ مخلوق کا ہو جائے تو پھر اس میں کچھ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ خالق سے رشتہ جڑ جائے تو خالق اپنی عطا سے تمہارے معاملات مخلوق سے بھی بہتر کر دیتا ہے۔ اب اس کی علامت سرکار فرماتے ہیں دنیا سے نفرت، آخرت کی رغبت اور موت سے پہلے اس کی تیاری۔ یہ تینوں چیزیں جس بندے کے اندر ہے سمجھ لو اللہ نے اس کے دل میں شرح صدر یعنی غیبی نور ڈال دیا ہے۔ موت سے پہلے اس کی تیاری یعنی اعمال کرنا، موت کی فکر رہنا، خاتمے کی فکر رہنا، ایمان پہ خاتمہ ہو اس کی فکر رہتی ہے، اور اس کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ کبھی دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ مولا میرا خاتمہ ایمان، اپنی دعاؤں میں جملے کو شامل کرو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر، میرا خاتمہ، ورنہ بہکتے دیر نہیں لگتی۔ 70 جو ہے سال کا عابد تھوڑی دیر کے ادھر ادھر میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان پہ صبح شام دعا کرو، رات کو سو تو یہ دعا کرو کہ مولا میں سو رہا ہوں مگر اگر تو چاہے تو میں اٹھوں صبح، مگر صبح اس طرح کروں کہ میں اسلام و ایمان کے ساتھ ہوں، اور جس دن ہمیشہ کے لیے سو جاؤں مولا اس دن بھی میرا تعلق ایمان سے برابر ہو۔ یہ خاتمے کی دعا۔
ورنہ حضرت سفیان ثوری کی عمر جب 27-28 سال کی ہوئی تو ان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی. آدمی 70-80 سال کے بعد ٹیڑھا ہوتا ہے, جو ہنچڈ بیک جو بالکل کبڑا ہو جاتا ہے, پیٹھ جھک جاتی ہے. عمر کے ساتھ ساتھ حضرت سفیان ثوری 28-29-30 سال کے تھے اور ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی. کہ حضور جوانی ہی میں ٹیڑھے ہو گئے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک واقعے کی فکر نے اتنا غم ڈالا کہ غم کی وجہ سے بڑھاپا اسی عمر میں آ گیا. بڑھاپا اسی عمر کا کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میرے استاد جن سے میں نے علم حدیث و تفسیر سیکھا بہت بڑے تہجد گزار. اللہ اللہ. میرے استاد جن سے میں نے علم حدیث اور علم تفسیر سیکھا بہت بڑے تہجد گزار, شب زندہ دار, عابد بیریا. مگر جب خاتمے کا وقت آیا شیطان نے انہیں ایسا پھنسایا کہ ان استادوں کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا. اللہ, کفر پہ ہوا. حضرت سفیان ثوری رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے استاد جن سے علم حدیث و قرآن پڑھا ان کا خاتمے کے وقت ایمان نہ رہا, میرا کیا حال ہوگا, میرا کیا حال ہوگا. سفیان ثوری کہتے ہیں بس اسی فکر نے میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا کہ پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا. میرے استاد تو زندگی اور کفر پہ مرے, میں تو شاگرد ہوں, میرا کیا حال ہوگا. بس اسی فکر نے اسی جوانی کو بڑھاپے کی دہلیز پہ آ کے کھڑا کر دیا, بڑھا کر دیا ہے کہ پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا. اسی فکر نے, اسی غم نے میرے بال ابھی سے سفید کر ڈالے اور میری کمر کو بالکل ٹیڑھا کر ڈالا. یہ خاتمے کی فکر ہے. خاتمے کی کبھی اس بات پہ نہیں رہنا چاہیے کہ اب ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. ارے بڑے بڑوں کو بہکا دیا. ہاں ہمارا تعلق بزرگوں سے ہونا چاہیے, ہمارا تعلق کہ انشاءاللہ ان کا نام رہا تو پھر شیطان بہکا نہیں پائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل پہ تیرا نام کندہ ہو کہ وہ دزد رجیم, وہ مردود شیطان ایسا بھاگ جائے. اے سرکار بغداد دل پہ تیرا نام کندہ ہو کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. آپ کے نام کا تغرا جب سینے پہ لگا ہے تو ایسا نقش ہو جائے کہ موت کے وقت بھی جب شیطان بہکانے کے لیے آئے تو نام عبد القادر دیکھ کر ہی الٹا پھر جائے. دل پہ تیرا نام کندہ ہو کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں کہ بدن کمزور تو قوت دے, میں تنہا کام بسیار بدن کمزور, دل کاہل یا غوث. اور کہتے ہیں کہ مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا, میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث, عطائیں مقتدر غفار کی ہے, ابس بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث. آخر کہتے ہیں کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. یقین سے کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث. انشاءاللہ بزرگوں کا کرم ہے, اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے, ہمارے ماں باپ کا خاتمہ ایمان پہ کرے, مومنین کا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ و سلامت رکھے. اب اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے والے